السلام علیکم۔ اللہ کے بھروسے پر قدم بڑھاتی عورت کی کہانی۔ ایک عورت جب دنیا کی ہر آواز سے مایوس ہو کر خاموشی میں گم ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جب زندگی کے سارے دروازے ایک ایک کر کے بند ہو جاتے ہیں، جب دوست احباب بدل جاتے ہیں اور رشتے بوجھ لگنے لگتے ہیں، جب ہر سہارا بکھر کر ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور ہر طرف ایک گہری خاموشی چھا جاتی ہے، تو پھر ایک ہی آواز باقی رہتی ہے اور وہ ہے درد کی آواز، خاموشی کی آواز، سسکیوں کی آواز، غم کی آواز۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی عورت اپنے تمام دکھ اور غم صرف اللہ کے سامنے بیان کرتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ وہ تنہائی ہے جہاں وہ اللہ کو اپنا رازدار بناتی ہے، اللہ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی ہے۔ وہ عورت صرف ایک در کو کھٹکھٹاتی ہے اور وہ در ہے اللہ کا۔ اللہ کا در ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسے عزت ملتی ہے، جہاں اسے سکون نصیب ہوتا ہے، جہاں اس کی بات سنی جاتی ہے، جہاں اس کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں اور دل پکار اٹھتا ہے کہ یا اللہ، مجھے اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو سمجھ لیجئے کہ اسی لمحے سے اس کی زندگی کا سب سے گہرا اور سچا باب شروع ہو چکا ہے۔ جب ایک عورت تنہا ہو جاتی ہے، جب لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب فون بجنا بند ہو جاتا ہے، جب گھر میں خاموشی گونجنے لگتی ہے اور جب وہ چہرے جو کبھی زندگی کا حصہ تھے محض ایک یاد بن کر رہ جاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سفر کا خاتمہ نہیں بلکہ آغاز ہوتا ہے۔ یہ اس سفر کی شروعات ہوتی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ نمبر 1، جب صرف اللہ کا سہارا باقی رہ جائے۔ یہ جملہ صرف اظہار کا احساس نہیں ہے بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے۔ یہ اس عورت کا حال ہے جس کے ہاتھ سے دنیا کی سب بے ساکھیاں ایک ایک کر کے دور ہو جاتی ہیں۔ وہ رشتے جنہیں اس نے محبت سے سنبھالا تھا، وہ خواب جسے اس نے برسوں سینچا تھا، اور وہ مقام جسے بنانے کے لیے اس نے بہت قربانیاں دی تھیں، وہ سہارا جن پر وہ بھروسہ کرتی تھی، سب بکھر جاتے ہیں۔ مگر اس سب کے باوجود وہ عورت اللہ پر بھروسہ کرتی ہے، اندر سے اور مضبوط ہوتی ہے اور پھر سجدے میں گر جاتی ہے۔ یہ اس لمحے تنہا تو ضرور ہوتی ہے مگر کمزور نہیں پڑتی، کیونکہ تنہائی میں جو طاقت اسے ملتی ہے وہ ہجوم میں نہیں ملتی، اور وہ مایوسی یا بے بسی میں ہار نہیں مانتی بلکہ اسی لمحے اللہ کی جانب پلٹتی ہے، اور اس کا جھکنا دنیا کے آگے نہیں بلکہ اپنے رب کے آگے ہوتا ہے۔ اور یہ لمحہ ایک مقدس تصادم ہوتا ہے انسانی کمزوری اور رب کی قدرت کا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روح گہرائی سے بیدار ہوتی ہے، اور روح کی یہ بیداری تب آتی ہے جب عورت تنہا کر دی جاتی ہے، خاموش کر دی جاتی ہے، نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اس کی ہار کا نہیں ہوتا بلکہ اس کے یقین اور بھروسے کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ سمجھ چکی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھروسے کے لائق نہیں، اور اپنے ٹوٹ جانے پر، بکھر جانے پر وہ رب سے شکوہ نہیں کرتی بلکہ یہ کہتی ہے یا اللہ، تو ہی کافی ہے۔ یہ اللہ پر مکمل توکل اور بھروسے کا اظہار ہے،
اور وہ کہہ رہی ہے کہ اب نہ مجھے کسی انسان کی ضرورت ہے اور نہ کسی دنیاوی سہارے کی، اور اللہ اگر تو میرے ساتھ ہے تو سب کچھ میرے پاس ہے۔ یہ جملہ صرف ایک دعا یا التجا نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کی زندگی میں ایک روحانی انقلاب ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت کے دل میں اللہ کی حقیقت جاگ اٹھتی ہے اور وہ یہ بات جان لیتی ہے کہ اگر دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو رب العالمین کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ دروازہ اس کے بندوں کے لیے کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ تنہائی سزا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص تربیت کا آغاز ہے، یعنی جو وقت ہمیں تنہا لگتا ہے وہ دراصل اللہ کے قریب ہونے کا سب سے قیمتی موقع ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو توڑ کر نہیں بلکہ بہتر بنانے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ٹوٹی ہوئی نہیں رہتی بلکہ اللہ کے سہارے دوبارہ جڑنے لگتی ہے۔ نہ خاموشی اسے ڈراتی ہے، نہ تنہائی اسے کمزور کرتی ہے، اور وہ سیکھتی ہے کہ اللہ کافی ہے، اور جب اللہ کافی ہو جاتا ہے تو باقی سب غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے دل، اپنے خواب اور اپنی زندگی کا بھروسہ صرف اللہ پر کرے تو اللہ اس کے لیے ہر کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ جس کی وہ خواہش رکھتی ہے وہ اس کی مدد فرماتا ہے، اور اسے وہ سکون بخشتا ہے جو دنیا کبھی نہیں دے سکتی۔ پھر وہ دنیا کے سہاروں کی محتاج نہیں رہتی۔ ایسا وقت زندگی میں سب کے ساتھ آتا ہے، اور خاص طور پر اللہ کی طرف بڑھنے والے بندوں کے لیے یہ وقت اس کی روحانی نشوونما کا سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے۔ وہ وقت جب آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان خاموش ہوتی ہے، لیکن دل اللہ کی حضوری میں بیدار ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی مدد، نصرت اور خاص توجہ حاصل ہوتی ہے، اور وہ جان جاتی ہے کہ اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب عورت ٹوٹتی نہیں بلکہ نکھرتی ہے اور اپنے اندر کی طاقت کو پہچانتی ہے۔ وہ جان لیتی ہے کہ جب سب کچھ بکھر جائے اور صرف اللہ باقی رہ جائے تو دراصل سب کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ نمبر 2، جب خاموشی عبادت بن جاتی ہے۔ زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب زبان بولنا بند کر دیتی ہے، نہ تو کوئی شکوہ رہتا ہے اور نہ ہی وضاحت کی کوئی گنجائش، نہ کسی سے دل کی بات کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، اور آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل بوجھل ہو جاتا ہے اور ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ لیکن وہ خاموشی محض خاموشی نہیں ہوتی بلکہ وہ عبادت بن جاتی ہے۔ وہ عورت پہلے الفاظوں کے ذریعے رب کو پکارتی تھی، اب خاموش رہ کر اس کی عبادت کرتی ہے، اور اس کی دل کی دھڑکنیں دعا بن جاتی ہیں۔ آنکھوں کے آنسو سجدے کا ترجمہ بن جاتے ہیں، اور وہ سناٹا جو دوسروں کے لیے اداسی ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں یقیناً قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسان کے لفظوں کا محتاج نہیں، وہ دل کی صدا کو سنتا ہے اور آنکھ کے آنسو کو زبان مانتا ہے اور خاموشی کو عبادت میں شمار کرتا ہے۔ جب عورت صرف زبان سے دعائیں ہی نہیں مانگتی بلکہ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہے
اور عمل بھی کر رہی ہے تو اس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا سجدہ اب محض فرض کی ادائیگی نہیں رہتا، وہ سجدہ اب اس کے لیے رب کی رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ خاموشی دراصل اللہ کے اعتماد کا اعلان تھی۔ اللہ بعض اوقات اپنے بندوں کو خاموشی میں چھپا لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ناراض ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ کوئی خاص رحمت ان کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہی خاموشی جب عبادت میں ڈھلتی ہے تو وہ عورت جو پہلے لوگوں کے رد عمل سے گھبرا جاتی تھی، اب صرف اللہ کی رضا پر مطمئن رہتی ہے، اور وہ اب عبادت صرف حاجت کے لیے نہیں کرتی بلکہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ جان چکی ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ میں نے اسی پر توکل کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب وہ اپنا سکون اللہ کی بندگی میں تلاش کرتی ہے۔ وہ جان لیتی ہے کہ خاموشی اب خوف کی علامت نہیں بلکہ رب کی حضوری کی علامت ہے۔ وہ جان چکی ہے کہ اللہ اسے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور وہی اس کا رازدار ہے۔ اب وہ ٹوٹی ہوئی اور بکھری ہوئی نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ روحانی طور پر بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی خاموشی میں چھپی عبادت اسے رب کے قریب لے جا رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے دل کو رب کے حضور سجدے میں ڈال دیتی ہے۔ نمبر 3، جب تمام رشتے اور سہارے دور ہو جائیں۔ زندگی کا سب سے نازک لمحہ وہ ہوتا ہے جب ایک عورت کے ارد گرد کے تمام رشتے، سہولتیں، خواب اور سہارے آہستہ آہستہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے تمام رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات بدلتے ہیں، اور وہ پہچان جس پر وہ برسوں انحصار کرتی تھی بکھرنے لگتی ہے۔ مگر یہ گرنا نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بلندی کی تیاری ہوتی ہے۔ اللہ جب اپنی طرف سے کسی کو خاص طور پر بلانا چاہتا ہے تو وہ اس کے سامنے سے سب کچھ ہٹا دیتا ہے جس پر بندہ غیر شعوری طور پر بھروسہ کرتا ہے، اور وہ رشتے جو دل کے قریب تھے، وہ منظر جو فخر کا باعث تھا، اور وہ خواب جو مستقبل کی روشنی لگتے تھے، وہ سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت کہتی ہے میں تو اکیلی رہ گئی، لیکن حقیقت میں وہ اکیلی نہیں ہوتی، اب اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو تم میں سے نمایاں نہیں کیا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ آزمائش کے ذریعے پہچان کرواتا ہے کہ کون صابر ہے اور کون مخلص ہے، اور کون حقیقت میں اللہ کا بندہ یا بندی ہے۔ وہ عورت جو پہلے اپنی پہچان بیٹی، بیوی، کسی کی دوست یا کسی کی ضرورت کے طور پر اپنی پہچان کرواتی تھی، اب وہ جان لیتی ہے کہ اس کی اصل پہچان ابدیت ہے، نہ وہ کسی رشتے کی تعریف سے بڑی ہے، نہ ہی کسی رشتے کے انکار سے چھوٹی ہے، اب وہ صرف اللہ کی بندی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اب وہ عورت لوگوں کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتی
بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ شخص اللہ کا کتنا فرما بردار ہے، اور یہ تبدیلی اس کے باطن کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ وہ جان لیتی ہے اگر رشتے ٹوٹ گئے، اگر لوگ بدل گئے، اگر دنیا نے منہ موڑ لیا، تو یہ اللہ کی ناپسندیدگی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے، اور اب اس کی اصل طاقت رب کی رضا میں چھپی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اللہ مجھے کافی ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، وہی کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ نمبر 4، جب تنہائی تربیت کا میدان بن جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے خاموش لیکن سب سے گہری تربیت تب شروع ہوتی ہے جب عورت کو تنہا کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں کوئی نہیں بچتا، نہ رشتے، نہ سہارا، اور نہ ہی کوئی آواز، صرف خاموشی باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن یہی خاموشی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو دیکھیں، ویران بیابان، اور وہ تنہا ایک بچہ گود میں، اور پانی کی ایک بوند تک نہیں، نہ شوہر ساتھ اور نہ ہی کوئی انسان ساتھ، بس صرف اللہ پر بھروسہ، اور وہ پہاڑوں کے درمیان دوڑتی ہیں، کبھی صفا اور کبھی مروہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمزم جاری کر دیتا ہے۔ وہ تنہائی اللہ کی رحمت کا وہ میدان تھی جہاں ایک عورت کو قرب الہی کا مقام عطا ہوا۔ اور دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کو ایک پاکیزہ اور عبادت گزار عورت، لیکن معاشرہ ان کی تنہائی کو الزام بناتا ہے، اور وہ درد زاہ میں تنہا پڑی تڑپ رہی ہیں، مگر وہی تنہائی اللہ کی رحمت اور معجزے کی جگہ بن جاتی ہے۔ کھجور کا جھکا ہوا درخت، اللہ کی طرف سے رزق، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز، سب اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو اسے چھپا دیتا ہے، پھر آزماتا ہے اور پھر سنوارتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عورت اپنے آنسو میں رب کی قربت محسوس کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا ہر آنسو دعا ہے، اور ہر سجدہ ایک نئے دروازے کی چابی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی اللہ پاک ہر چیز پر مکمل نظر رکھتا ہے، کوئی عمل چھوٹا ہو یا بڑا اس سے پوشیدہ نہیں، یعنی اللہ پاک ہر چیز پر مکمل نظر رکھتا ہے، کوئی عمل چھوٹا ہو یا بڑا اس سے پوشیدہ نہیں، اور اللہ نہ صرف دیکھ رہا ہوتا ہے بلکہ سنوار رہا ہوتا ہے۔ وہ تنہائی کو تربیت، خاموشی کو طاقت، اور ٹوٹ پھوٹ کو تعمیر میں بدل دیتا ہے۔ اب وہ عورت جو کبھی دوسروں کی توجہ کی محتاج تھی، اللہ کی توجہ میں سکون پانے لگتی ہے۔ اب وہ ہر رات جب تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہے تو وہ رب کے قریب ہو جاتی ہے، اور وہ رب جو بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ نمبر 5، جب وہ رب کی رضا میں جینا سیکھ جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب عورت کی زندگی سے شکوے، شکایت اور کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے سب کچھ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اب صرف نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتی بلکہ ہر لمحے یہ کہتی ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو صرف میرے نہیں بلکہ رب کے فیصلوں سے کامل یقین سے آتی ہے۔ وہ جان جاتی ہے کہ جب زندگی کی ہوا اس کے خلاف چلتی ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی غیبی راستہ کھول رہا ہوتا ہے۔ پہلے وہ دنیا سے توقعات رکھتی تھی، لیکن اب صرف اللہ سے امید رکھتی ہے۔
پہلے وہ لوگوں کی تسلی ڈھونڈتی تھی، لیکن اب وہ قرآن سے سکون حاصل کرتی ہے، کیونکہ اب وہ جان گئی ہے کہ جب سب کچھ خاموش ہو تب بھی اللہ قریب ہوتا ہے۔ جب دنیا کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں اور جب ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے تو وہ عورت جان جاتی ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے اور اس کی خاموشی سے واقف ہے اور اس کی خاموش فریادوں کو قبول کر رہا ہے، کیونکہ خاموشی اللہ کی طرف سے انکار نہیں بلکہ اس کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، وہ جب مجھے پکارتا ہے۔ اب وہ عبادت کسی حاجت کے لیے نہیں کرتی بلکہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہے۔ سجدے اب فرض کی تکمیل نہیں بلکہ روح کی غذا بن جاتے ہیں۔ اس کی دعائیں صرف رسمی جملے نہیں بلکہ اس کے دل سے نکلی وہ صدائیں ہیں جو صرف رب سنتا ہے۔ یہ وہی مقام ہوتا ہے جب دنیا اسے روک نہیں سکتی۔ وہ عورت جسے لوگ کمزور سمجھتے تھے اللہ کی رحمت کے بھروسے اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ آزمائش بھی اس کا حوصلہ نہیں توڑ سکتی، کیونکہ وہ جانتی ہے جب اللہ قریب ہوتا ہے تو ہر الجھن سلجھن میں بدل جاتی ہے، ہر مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، یا اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے دے دے، اور جو میرے حق میں نقصان دہ ہے اس سے مجھے بچا لے۔ میرے دل کو اس پر راضی کر دے جو تو نے میرے لیے لکھا ہے، اور مجھے ان راستوں سے بچا لے جو مجھے تیرے قریب آنے سے دور لے جائیں۔ اے رب کائنات، مجھے ایسا قرب عطا فرما جو میری تنہائی کو عبادت بنا دے، میری خاموشی کو سجدہ بنا دے اور مجھے تیرا فرما بردار بندہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔